نوم، سونے کے کچھ آداب ہیں، بندہ ان سے غافل ہوتا ہے۔ ابھی ذکر کروں گا تو آپ متوجہ ہوں گے کہ یا لا علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے ہم کتنا اپنا روزانہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 یا 5 منٹ یا 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا کہ اگر ہم ان آداب کو اپنائیں، عمل کریں تو ہمیں کتنا اجر اور ثواب مل سکتا ہے، جو خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک تو رسول اکرم کا فرمان ہے ایاکم و کثرت النوم، یعنی زیادہ سونا، کثرت النوم یعنی زیادہ سونا، زیادہ سونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایاکم کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی کثرت النوم سے، زیادہ سونے سے۔ فإن کثرت النوم یدع صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں زیادہ سوتا ہے وہ روز قیامت فقیر، تنگ دست اور نادار جو ہے نا وہ پیش ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، یہ اس روایت کو شیخ مفید نے اپنی کتاب اختصاص میں جو ہے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ شیخ مفید کا نام کافی ہے، یعنی کسی روایت کے مستند اور معتبر یعنی قابل اعتبار ہونے کے لیے مفید کا جو ہے نا وہ نام کافی ہے۔ الاختصاص ان کی کتاب ہے۔ اور یا دوسری روایت ہے کہ قالت سلیمان بن داؤد لسلیمان، یہ بھی معصوم نے روایت کی ہے، یا رسول خدا نے یا امام جعفر صادق نے، کہ جناب سلیمان بن داؤد کی والدہ نے، سلیمان بن داؤد کی والدہ ہوگی، داؤد کی وہ ہمسر ہوگی، بیوی ہوگی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایاک و کثرت النوم، بیٹے، اچھا یہ سے بھی پتہ چلتا کہ یہ کوئی عام جو ہے نا وہ ان پڑھ خاتون نہیں تھی، بڑی حکمت والی اور دانا خاتون تھی۔ حضرت سلیمان سے کہا ایاک و کثرت النوم، وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سونے سے پرہیز کرو رات کے وقت۔ فإن کثرت النوم باللیل، اس کا بھی یہی مضمون ہے، جو رات کو زیادہ سوتا ہے تدع الرجل فقیرا یوم القیامہ، اس کا بھی وہی مضمون ہے کہ یہ روز قیامت بندے کو فقیر کر کے جو ہے نا وہ فقیر، وہاں سے کون سا وہ کھانا پینا، مطلب یہ ہے کہ وہاں ثواب سے محروم ہوگا، وہاں کی نعمتوں سے محروم ہوگا، جی ہاں، فقیر یوم القیامت ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد عبداللہ بن جندب کو ایک طولانی وصیت کی ہے، ایک طولانی وصیت ہے عبداللہ بن جندب کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے اقل النوم باللیل والکلام بالنہار، ہاں رات کو کم سویا کرو، دن کو باتیں کم کیا کرو۔ دن کو جو ہے نا وہ زیادہ ہر وقت جو ہے نا وہ حدیث میں بھی ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ معصوم من خطا تو ہے ہی نہیں، زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ فرمایا رات کو کم سویا کرو، اسی طرح دن کو باتیں بھی کم کیا کرو۔ فما فی الجسد شیء اقل شکرا للہ من العین واللسان، کیونکہ اعضائے بدن میں سب سے زیادہ جو خدا کا کم شکر ادا کرتے ہیں وہ انسان کی آنکھ ہے اور اس کی زبان ہے، لہذا ان دونوں پر رات کو کم سویا کرو، زیادہ نہ سویا کرو، اور دن کو جو ہے نا وہ باتیں بھی زیادہ نہ کرو۔ فإنہ یفقرک یوم یحتاج الناس الی اعمالہم، یہ کثرت النوم جو ہے وہ تجھے جی اس وقت فقیر اور نیاز مند بنا دے گی جب لوگ اپنے اعمال کے محتاج ہوتے ہیں۔ رات کا عمل، تاریکی شب کا عمل، اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قیمت ہوتی ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ ای عبادک ابغض الیک، پالنے والے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ تیرے نزدیک کون ہے؟
تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، یا دوسرے الفاظ میں جس سے زیادہ تو نفرت کرتا ہے، ناپسندیدہ ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا جیفتن باللیل بطال بالنہار۔ جیفہ مردار کو کہتے ہیں، مردار کو۔ انسان کے بارے میں نہج البلاغہ میں ہے کہ یہ انسان اپنے فخر کرتا ہے، جی ہاں، فن خان بنتا رہتا ہے، اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، جس کا آغاز ناپاک نطفہ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ناپاک مردار کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کے دوران پھر وہ غلاظت اور نجاست کو ہر وقت اپنے اندر لیے پھرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ ہاں ہم جیسا، مجھ جیسا کون ہے، اولہ نطفہ آخرہ جیفہ۔ اچھا جی، تو یہ رات کا مردار کا مطلب ہے کہ یعنی سویا رہتا ہے، ساری رات سویا رہتا ہے، اور بطال بالنہار، بیکاری کی بھی اسلام میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ تجربہ بھی ہے کہ بیکاری بذات خود ایک بیماری ہے۔ بیماری میں جلدی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ آیت اللہ محسنی افغانستان کے یقیناً مجتہد، جو وہاں کی حرکت اسلامی نامی جہادی تنظیم کے وہ سربراہ تھے، اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا ہے، اور جہاد افغانستان کے دوران جامع اہل بیت میں ان کو ایک کمرہ دیا گیا تھا، وہیں بیٹھ کے وہ اپنی جہادی تنظیم کی وہ قیادت اور کمان کرتے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد یہاں G93 میں ان کا بیٹا رہتا تھا، ان کے ذاتی مکان میں، اس کا نام حفیظ محسنی تھا، وہ بھی فوت ہو گئے، آیت اللہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ وہ یہاں بیکار تھے۔ ایک وہ سرخ رنگ کی جو ہے نا وہ چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہے، وہ ساتھ ہی قریب پرانے اتوار بازار تھا، وہاں سے کھانے پینے چیزیں لاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اور کوئی کام ان کا یہاں پر نہیں تھا۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے چیک کر کے بتایا کہ آپ میں ایک بیماری ہے، وہ بیکاری ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، مہران گاڑی تھی، وہ اس کو انہوں نے کھڑا کیا اپنے اندر، سائیکل خریدی اسپیشل، سائیکل خرید کے، چونکہ عرصے سے رہ رہے تھے، اردو بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، سائیکل پر بیٹھ کے G93 سے جامع اہل بیت آنا شروع کر دیا۔ آ کے کبھی میری کلاس میں، کبھی کسی کے کلاس میں عقائد کا درس سنتے تھے، تاریخ اخلاق سنتے تھے، فقہی مسائل سنتے تھے۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ بیکاری سے نکلنے کے نتیجے میں انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا مردار، خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو رات کو مردار کی طرح سوتا رہتا ہے اور دن کو بطال، فارغ بھی لفظ کہا گیا ہے، بیکار آدمی کو بطال بھی کہا گیا ہے۔ دن کو جو بیکار رہتا ہے جی اور رات کو سوتا رہتا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔